لله حمدا ووافيا ومكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضور دوستو عزیزانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مثالی بنایا ہے۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کر لگے تو فلاح کو پہنچ جاؤ۔ صحابہ میں بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے اور زندگی کا ایڈیل تجویز کرنے کے لیے ایک راستے کی رہبری فرمائی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه أبرهم قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا۔ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنے لیے دین کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ زندہ آدمی تو ہر وقت فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے کہ جن کی راہ اختیار کی جائے ان میں سب سے بہترین راہ اور سب سے بہتر لوگ کہا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کو، اور یہ جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر کیا۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کے دل پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا اور تکلف ان میں کالعدم تھا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم۔ آگے آنے والی امت سے ارشاد فرمایا کہ تم صحابہ کا اپنا مقام پہچانو اور ان کے راستے کو اختیار کرو اور اپنی قوت بھر، اپنی طاقت بھر ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو ہدایت کے سیدھے راستے پر چلنے والی تھی۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایڈیل بنایا، اور صحابہ کی جماعت میں 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد ہے، لیکن جو سب سے آگے کی جماعت ہے 10 عشرہ مبشرہ، اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں جن کو جنتی ہونے کی بشارت فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ سب سے آگے۔ ان 10 صحابہ میں 4 خلفائے راشدین وہ سب سے آگے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھا، ان 4 میں 2 سب سے آگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شخصیت ہے جن کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ 1.25 لاکھ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور 1.25 لاکھ میں ایک کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا کہ اللہ آپ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیں۔ یہ حضرت عمر والی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے۔ ہمارا چونکہ سال کا اختتام ہے اور اگلے سال کی شروعات ہے، ہمارا سال کا اختتام میں قربانی والا
اور ہمارے سال کی شروعات میں قربانی کریں، سال میں اختتام ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے ساتھ، اور سال کی شروعات ہوئی یکم محرم حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا دن، یہی وہ ایام تھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں پیٹ پر خنجر سے وار کیا گیا، اور یہ کہ میدا بھی کٹا اور راتیں بھی کٹی اور دودھ پلایا تو فوراً زخم کے راستے سے باہر نکل گیا، اور زندگی کی کسی کو امید نہ تھی۔ ایسے عجیب حالات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے۔ خیر یہ شخصیت بڑی عجیب شخصیت ہے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت اور بڑا عجیب ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تقریباً 38 ہو گئے مکہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ چھپ کر تبلیغ ہوتی تھی، کہا کہ حضرت اب تو عالم اعلان تبلیغ ہونا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر آپ لوگ بہت دوڑے ہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دی، وہ گئے اور جا کر بیت اللہ میں عالم اعلان اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ اس دعوت کا اثر کیا ہوا کہ سارے مخالفین ٹوٹ پڑ اور ایسا مارا کہ ہر بندہ کہتا تھا یہ انسان بچ نہیں سکتا، اب تو دنیا سے رخصت ہو جائے، بے ہوش ہو گئے، چہرہ سوج گیا، سر پہ ہاتھ رکھے تو ہاتھوں میں بال آ جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حال ایسا عجیب ہو گیا تھا، رات اٹھا کر سب گھر پر لے کر آئے، ان کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، حالانکہ وہ بھی اکثر کافر تھے، لیکن اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر شہید ہو گئے تو بدلے موقع بھی نبیہ کو ہم قتل کر۔ بڑے سخت حالات ہوئے مکہ، خیر میں مختصر کرنے کی کوشش کروں، کافی دیر تک بے ہوش تھے، رات میں 11-12 بجے کچھ ہوش آیا، رشتے دار سارے اکٹھا تھے کہ بھائی کسی طرح ہوش آ جائے تو کچھ بات چیت ہو جائے، کچھ کھانے پینے کے انتظام کر دیے جائیں۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، پہلا جملہ ان کی زبان کا یہ تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ عاشق رسول کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ موت کے منہ سے باہر آ رہے ہیں اور پہلا سوال ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو رشتہ دار تو ناراض ہو گئے کہ جن کی وجہ سے ایسی سخت مصیبت آئی، آنکھ کھلتے ہی ان کا ہی سوال کیا تو چلے گئے ناراض ہو کے۔ ماں نے کھلانے کی کوشش کی تو کہا کہ اللہ کی قسم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ خیر بڑی مشکلوں کے ساتھ رات میں حضرت ارقم کے گھر پہنچے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود، دروازہ کھولا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا حال دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا کہ حضرت آپ ٹھیک ہے تو کوئی درد نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو ابو جہل کو ہدایت دے دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے، اور اللہ میرے دل کی چاہت ہے کہ آپ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیں۔ ادھر اللہ کے رسول کی دعاؤں نے اللہ کے عرشوں کو ہلا دیا، اور ادھر صبح ہوئی تو مکہ میں سارے دشمن اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ان کا معاملہ تو بہت آگے جا رہا ہے، اب تو کھلا یہ لوگ تبلیغ کرنے کے چکر میں اب ایک کام کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دو۔ سارے لوگ جمع ہیں، اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی کون کرے گا؟ تو مکہ کے بہت بڑے بھائی ادھر ہی بیٹھے تھے، بھائی ہوتے ہیں نا ہمارے بھی علاقوں میں، اللہ حفاظت فرمائے، خنجر نکال لینا، تلوار نکال لینا، تو میں کہتا ہوں اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرمائے۔ یہ بھائی بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ گنڈا اور دادا بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہر وقت زندگی اور جان کا خطرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کون آ کر مار کر چلا جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ خنجر کی نوک پر ڈرانے والے تو کتے کے دانت دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے، اگر ہمارا خنجر دیکھ کے ڈر گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی، اور ہماری تلوار دیکھ کر لوگ اگر ڈر رہے ہیں اور ہماری عزت کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہمارے ڈر سے ہمارے سامنے ہماری تعریف کر رہے ہیں، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں ہماری اپنی محبت اتر جائے، اور اس محبت کے اترنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے ہیں، میٹھا بول ہوا کرتا ہے، اوروں کی مدد کرنا ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر اس زمانے میں بہت بڑے بھائی تھے مکہ کے، لوگوں نے کہا کون کرے گا ان کا قتل؟ تو بھائی عمر نے کہا یار میں کرنے کو تیار ہوں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ عمر واقعی تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب وہ نکلے اللہ کے رسول کی تلاش میں، راستے میں ان کے ایک رشتہ دار صحابی تھے، وہ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا کدھر جاتے ہو؟ تو کہنے لگے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرے گھر کی خبر لے، تیرے گھر میں بھی اسلام پہنچ چکا ہے۔ جب سنا تو فوراً گھر پر گئے، ان
یہ بہن اور بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ چکے تھے اور دونوں کو اس وقت حضرت خباب قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دستک پر اندر سارے لوگ گھبرا گئے، حضرت خباب اندر جا کر چھپ گئے۔ بہن اور بہنوئی نے دروازہ کھولا تو ایک دم بہن اور بہنوئی پر ٹوٹ پڑے، بہن کو ایسا مارا کہ منہ سے خون نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے جو کرنا ہو کر لے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایمان کو عظیم دولت ہے، اسلام کو عظیم دولت ہے کہ ساری کائنات کی کرنسی اکٹھی ہو جائیں، ساری دنیا کے ہیرے جواہرات اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، ایک غریب مسلمان کے دل میں بھی جو کلمے کی دولت ہے اس کلمے کی دولت کا بدل نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہو کر لے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مار پیٹ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، قرآن کا پرچہ ادھر ہی پڑا تھا۔ اپنی بہن سے کہا مجھے دکھاؤ اس میں ہے کیا؟ اس نے کہا تو ناپاک ہے اور ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کیا کروں تو غسل کرو، پاک صاف ہے۔ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ قرآن کیا کلام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور کیسا عجیب کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کو سن کر اہل عرب دم ہو جاتے تھے، اہل عرب دم ہو جاتے تھے۔ حالانکہ اکثروں کی زبان کے جملے ہوتے، یہ کتنا بڑا شاعر، یہ کتنا بڑا کاہن کہ یہ شیطانوں کی خبریں سن کے نعوذ باللہ ہمیں سناتے ہیں، یہ اشعار پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں۔ لیکن اس قرآن کا وہ اعزاز ہے اور وہ اعجاز ہے، یہ قرآن نے چیلنج کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کھلا چیلنج مشرکین مکہ کو اور ساری دنیا کے فصحاء کو اور ساری دنیا کے عرب انسانوں کو اور ساری کائنات کے بسنے والے انسانوں کو، یہ اللہ کا قرآن میں چیلنج ہے۔ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے اندر جو ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو جاؤ جا کر ساری کائنات کو اکٹھا کر لو، اللہ کو چھوڑ کر سب کو جمع کر لو اور قرآن کی کوئی ایک صورت تیار کر کے پیش کر دو۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس چیلنج کو 1450 سال گزر گیا، کوئی قبول نہ کر سکا۔ حضرت عمر نے قرآن پڑھا، کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک پہنچے دل کی کیفیت بدل گئی۔ کہ بھائی مجھے بھی بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، میں بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ حضرت خباب کان لگا بیٹھے تھے، جیسے یہ جملہ سنا تو باہر نکلے، کہ بھائی عمر تجھے مبارک ہو، لگتا ہے کل ہمارے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ قرآن نے دل کے دنیا کو جھنجھوڑ دیا، قرآن نے دل کے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ پیارے بھائیوں، ہم قرآن کی قدر کرنے والے بنے، آپ قرآن پر محنت کرنے والے بنے، آپ قرآن سے عشق کریں، آپ قرآن کو وقت دیں۔ قیامت کے میدان میں وہ زبان بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پر نہ چل سکی، جو اللہ کے قرآن پر نہ چل سکی۔ اس کو قبر میں بھی احساس ہوگا، اس کو حشر میں بھی احساس ہوگا۔ یہ قرآن ہمارا قبر کا بھی ساتھی ہے، یہ قرآن ہمارا حشر کا بھی ساتھی ہے، یہ قرآن جنت تک پہنچانے والا۔ لہذا قرآن کو وقت دیں، نہیں آتا سیکھنے والے بنے، تلاوت کا اہتمام کریں، غور و فکر کرنے والے بنے، غور سے سننے والے بنے، یہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کے راستے طے کروائے گا۔ حضرت خباب نے کہا تجھے مبارک، کہ حضور کدھر ہے؟ کہ اس وقت حضرت ارقم کے گھر پر ہے۔ تو اکیلے گئے ملاقات کے لیے، تلوار ہاتھ میں تھی، اور ابھی کچھ دن ہوا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ صحابہ نے ان کو آتے دیکھا تو گھبرا گئے، کہا کہ بھائی عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ آج عمر کی تلوار سے عمر کی گردن مار دی جائے۔ حیدر قریب اللہ کے رسول نے فرمایا دروازہ کھولو، اندر داخل ہوئے، آپ نے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا کہ عمر وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ لو، ابھی وقت آ چکا، میں کلمہ ہی تو پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، ہمارے نبی ایسے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، سارے صحابہ نے کہا اللہ اکبر، آواز بیت اللہ تک پہنچی۔ اللہ کے رسول آج بڑے خوش تھے، آسمانی دنیا پر بھی ہلچل ہے۔ حضرت جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کو حضرت عمر کے اسلام پر خوشی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہت خوشی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بتاؤں، آج تو آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر کی اسلام لانے پر خوش ہے کہ آج خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا۔ اور کیا تعلق ماننے والا انسان، کیا تقوی والا انسان، کیا فکر آخرت اپنے اندر رکھنے والا انسان، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی اتباع کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان کتنے اعلیٰ درجے کے انسان بنے، اور کیسے خوبصورت صفات ان کے اپنے اندر میں، کیسے زبردست کمالات ان کے اپنے اندر میں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعلق مالدہ والے آدمی تھے اور فراست کا بڑا عجیب ملکہ اللہ پاک نے اس بندے کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گھر پر سویا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ فجر کی نماز حضور کے پیچھے میں مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہوں۔ نماز ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول ہماری طرف رک کر کے بیٹھ گئے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدھی طرف کے دروازے سے ایک لڑکی مسجد میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھجور کا ٹوکرا تھا، اس نے لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ھدیۃ للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ ہے، آپ تقسیم فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک کھجور تقسیم کرنا شروع کی، میرا نمبر آیا تو مجھے بھی ایک دی، میں نے کھجور کو کھایا، وہ بڑی مزیدار تھی، میں نے سوچا ایک اور مانگ لوں، اتنے میں فجر کی اذان مسجد نبوی سے بلند ہوئی، اذان کی آواز سے میری آنکھ کھلی، خواب ختم، کھجور مانگ نہ سکا، میں نے وضو کیا، فجر کی 2 رکعت سنت میں نے گھر پر پڑھی، فجر کی 2 رکعت سنت گھر پر پڑھنا افضل ہے۔ اس کے 3 فائدے حدیث میں آتے ہیں کہ جو بندہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت گھر پر پڑھے گا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دے گا، اور تیسرا اس کو ایمان پر اللہ تعالیٰ موت عطا کرے گا۔ کہ میں نے سنت پڑھی اور سنت پڑھ کے میں مسجد نبوی پہنچا، فجر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی، نماز کے بعد حضرت عمر بالکل ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو بیٹھے دیکھا۔ پھر وہی بچی جس کو خواب میں دیکھا تھا وہ کھجور کا ٹوکرا لے کے مسجد میں داخل ہو گئی اور لا کر حضرت کے سامنے رکھ کے کہا یا امیر المومنین ھذا ھدیۃ للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ، آپ تقسیم فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کھجور تقسیم کرنا شروع کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا نمبر آیا تو مجھے بھی ایک دی، تو میں نے کہا حضرت مجھے 2 چاہیے، میں نے جیسے ہی کہا مجھے 2 چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ عمر علی پہلے یہ بتا کہ رات میں اللہ کے رسول نے تجھ کو کتنی کھجور دی تھی؟ تو کہا میری تو آنکھیں پڑ گئی، میں حیران ہو گیا اور میں نے فوراً گھبرا کر کہا حضرت مجھے تو حضور نے 1 دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے نبی نے تجھے 1 کھجور دی تھی تو عمر تجھے 2 کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت جبرائیل کا اتریں گے نہیں، اور میں نے ابھی خواب دیکھا، ابھی مسجد پہنچا، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں 1 کھجور دی تھی؟ تو وہ تعلق مالدہ والی بات، وہ اللہ کے تعلق والی بات، وہ دل کی صفائی والی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے، جس کو حدیث میں ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا تعلق ماللہ اللہ نے اس بندے کو عطا کیا، کیا نبی کی سنتوں پر چلنے کا شوق اللہ نے اس بندے کو عطا کیا۔ ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، بہت مال آیا دنیا سے، کیسا تو کسرا کے خزانے فتح ہو کر آ گئے، لیکن ان کی زندگی فقر فاقے والی، تنگی والی، پھٹے پرانے لباس، پیون لگے ہوئے کپڑے، زاہدانہ زندگی، کھانا بھی موٹا موٹا اور یہ کہ کپڑے بھی ایسے ہی۔ تو کچھ صحابہ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہا کہ بھائی ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو شروع میں مال نہیں تھا، اللہ کے رسول فقر فاقے میں دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فقر فاقے میں دنیا سے چلے گئے، اب تو بہت مال آ گیا ہے، آپ کے ابا کو اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، کوئی خادم بھی خدمت کے واسطے رکھ لینا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے تو نہیں لگتا یہ بات تسلیم کریں گے۔ صحابہ نے کہا کم سے کم تم بات تو ہماری پہنچاؤ، تم بات تو ایسا کرو، لیکن دیکھو ہمارے نام نہ بتانا کہ کن لوگوں نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے ابا سے بات کرنے کے لیے آ کر کہا کہ ابا جان ہمارے نبی کا زمانہ تھا اور اس وقت مال اللہ نے ان کو دیا نہیں، انہوں نے پسند بھی نہیں کیا، فقر فاقے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ابا جان اب تو بہت مال آ گیا ہے، آپ تھوڑا اچھا کھا لیا کریں، تھوڑا اچھا پہن لیا کریں، کچھ خادم بھی رکھ لیں جو آپ کی خدمت کر دیا کریں۔ اتنا سننا تھا کہ چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، کہا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا جی پہلے نام معلوم پڑے، اس کے بعد پہلے آپ کی رائے معلوم پڑے، اس کے بعد نام بتاؤں گی۔ تو کہنے لگے اگر مجھے ان کے نام معلوم پڑ جاتے مار مار کو ان کے چہرے لال کر دیتا، ان کے چہرے بدل دیتا۔ پھر بڑی اچھی بات کہی کہ بیٹی گھر کے حالات سے گھر کا آدمی اچھی طرح واقف ہوتا ہے، تو نے میرے نبی
بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے بڑے زمانے گزارے ہیں، تو بتا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیسا تھا، تو بتا تیرے گھر میں میرے نبی کا لباس کیسا تھا، تو بتا ان کا سب سے اچھا کھانا کیسا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ جو کی روٹی ہم نے پکائی تو تیل کے ڈبے کی تلچھٹ کو اللہ کے رسول نے اس پر ڈال دیا اور چپڑ کر خود بھی مزے لے لے کے کھایا، ہمیں بھی مزے لے لے کے کھلایا۔ کہا کہ مجھے یاد ہے ایک ٹاٹ تھا جس کو اللہ کے رسول کے نیچے ہم دوہرا کر کے بچھاتے تھے، ایک دن میں نے سوچا کہ اس کو چوڑا کر دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، اللہ کے رسول کو راحت ہوگی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ حفصہ اسے دوہرا ہی کر دے، اس کی نرمی مجھے رات میں اٹھنے سے رکاوٹ بن رہی تھی۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی، خود بھی رو رہا ہے، بیٹی کو بھی رو رہا ہے۔ رونے کے بعد کہا کہ بیٹی میری اور میرے دو ساتھیوں کی مثال ایسی ہے کہ ان تین میں سے ایک آدمی اٹھا، چلنا شروع کیا، چلتے چلتے منزل تک پہنچا، دوسرے نے اس کا اتباع کیا، وہ بھی منزل تک پہنچا، اور ان تین میں کا میں تیسرا ہوں۔ مجھے اللہ کی قسم ہے ان کی سخت زندگی پر صبر کروں گا، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے ساتھیوں سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ یہی وہ جذبہ تھا۔ اس نے انتقال کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ان کو ملی کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دفن ہوئے، آپ کے کب کمرے میں دفن ہونے کی سعادت ملی۔ کیا اتباع سنت اس بندے کے اندر مترا ہوا، کیا تعلق معاملہ اس بندے کے اندر مترا ہوا، کیا فکر آخرت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزارتے تھے۔ اکثر کہتے کہ کتا بھی دجلہ کے کنارے پیاسا مر جائے تو عمر آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ یہ فکر آخرت تھا اندر کا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بیماری کیا یوں تھے، پیٹ میں گھاؤ پڑے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں آپریشن کا تو معاملہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو میدا بھی کٹا ہوا ہے، آٹے بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت پوچھنے کے بس ہے آ کر دیکھا تو چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے، کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ موت سے ڈرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علی میں موت سے نہیں ڈرتا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈرتا ہوں کہ موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا۔ یہ کون عمر ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کی رسول فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ کون عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جدھر عمر چلتا ادھر حق چلتا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر وہ آدمی ہے اس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ کون عمر ہے جن کی رائے پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتارے، جن کی رائے پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتارے۔ کیسی عجیب شخصیت، کیسے عجیب آدمی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی میں موت سے نہیں ڈرتا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈرتا ہوں کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا۔ انتقال کے وقت بھی یہی کیفیت تھی، اپنے سر کو زمین پر رکھوایا تھا اور اپنے رخسار کو مٹی سے رگڑ کے اپنے آپ سے کہتے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ پیارے بھائیو آخرت کی گھاٹیاں بڑی سنگین ہیں، آخرت کے مسائل بڑے سنگین ہیں۔ صرف حضرت عمر کو ادھر نہیں جانا تھا، ہمیں بھی ایک دن آخرت کی گھاٹیوں میں جانا، ہمیں بھی ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حساب دینا ہے، اپنی زندگی اپنے اللہ کو دکھانی ہے۔ کیسا فکر آخرت کے ساتھ انہوں نے زندگی کو گزارا، کیسا آخرت کی تیاری کے ساتھ انہوں نے زندگی کو گزارا، اللہ کی محبت کیسی اعلیٰ درجے کی، اللہ کے رسول کی محبت کیسی اعلیٰ درجے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے۔ بدر میں فتح اللہ پاک نے عطا فرمائی، 70 بڑے بڑے دشمن مارے گئے، 70 بڑے بڑے دشمن قید کیے گئے۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ بھائی بتاؤ ان قیدیوں کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہے؟ تو ہر ایک سے آپ نے رائے دی۔ تو جو دو بڑے صحابہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا مزاج جلالی تھا، تو رائے میں بھی جلال ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا مزاج جمالی تھا، تو رائے میں بھی جمال ہوا کرتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ ابو بکر تمہاری کیا رائے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میری رائے تو یہ ہے یہ سب ہمارے جو قیدی ہیں سارے رشتے دار ہیں، میری رائے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا تو ہمارے ہی ساتھی بن جائیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رائے ہے؟ تو ان کی رائے بڑی جلالی تھی، ان کی رائے تھی کہ حضرت یہ سب ہمارے رشتے دار ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ ہر رشتے دار کی گردن اس کے رشتے دار کے ہاتھ میں دے دو، عقیل کی گردن علی کے ہاتھ میں دے دو، حضرت عباس کی گردن حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت عباس دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، تو عباس کی گردن حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دے دو، اور جو فنا بنتا ہے وہ میرا رشتے دار ہے، اس کی گردن میرے ہاتھ میں دے دو، اور ہر رشتے دار اپنے رشتے دار کی گردن مار کر ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دے دے
کہ ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. کیا صفات والا انسان تھا, کیا تعلق ماننا والا انسان تھا, کیا اعمال کا اہتمام کرنے والے وہ انسان تھے. جب کبھی تھوڑا سا چپ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے رہبری ہو رہی, اللہ کے رسول کی طرف سے رہبری ہو رہی. ایک مرتبہ ہوا ان کے زمانہ خلافت میں بارش رک گئی اور غلے ختم ہو گئے, بڑی پریشانی ہوئی تو انہوں نے مصر میں خط لکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی غلہ یہاں پر ختم ہو گیا, آپ غلہ بھیجیں. اور انہوں نے جواب میں کہا کہ امیر صاحب اتنا غلہ بھیجوں گا کہ قافلے کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا, آخری اونٹ مصر میں ہوگا. انہوں نے اتنا غلہ بھیجا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں کہ 50,000 آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے, لیکن فقر دور نہیں ہوا. دیہات کے لوگ بھی آ گئے شہر میں کہ اب تو حضرت عمر کے دسترخوان پر کھانا کھائیں. پاپا دور نہیں ہوا اور قحط دور نہیں ہوا. اس زمانے میں ایک صحابی رسول نے بکری کا بچہ ذبح کیا. ظاہر سی بات ہے بھوک لگی ہو تو کھانے کے انتظام کے لیے آپ نے چاہے کچھ گوشت مل جائے, لیکن اس میں تھوڑا سا خون نکلا, ہڈی اور چمڑا نکلا, گوشت کا نام اور نشان نہیں. صحابی رسول کی ہائے نکل گئی اور انہوں نے اللہ کے رسول کو یاد کر کے رونا شروع کیا. واہ محمد واہ محمد, ہائے یا محمد, ہائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روتے روتے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت تھی. زیارت جب ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا کر عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ میں تو تجھ کو بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا. اتنا خواب دیکھا آنکھ کر گئی. وہ دوڑے دوڑے حضرت عمر کی طرف گئے, جا کے سارا واقعہ سنایا. وہ بڑے حیران تھے مجھ سے کیا گڑبڑ ہو رہی. صحابہ کو جمع کیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں اللہ سے لینا سکھایا تھا, تم اسباب کے چکر میں کب سے پڑ گئے. اللہ کہتا آیا تھا, اللہ سے کہہ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر لے, اپنی غلطی تسلیم کر لے. یہ بڑوں کا انداز ہوا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے کہا کہ بھائی مجھ سے چپ ہو گئی, بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. جمع کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 الفاظ کی مختصر دعا کی ہے, اللہم انا نستغفرک و نستسقیک. ایک کو اللہ سے استغفار کیا, دوسرا اللہ سے پانی کا سوال کیا. پورے مدینے کو چاروں طرف سے بادلوں نے گھیرا اور ایسی بارش ہوئی کہ سارا قحط دور ہوا. دیہات کے لوگ شہر میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت ہم نے دیہات میں بادلوں سے آواز سنی کہ چلو مدینے عمر نے بلایا, چلو مدینے عمر نے بلایا. بعض دیہاتیوں نے کہا کہ ہم نے بادلوں سے آواز سنی کہ عمر تو نے مانگا ہم نے دے دیا, ہم تو اسی انتظار میں تھے, تو کب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. کیا بندے کو اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا فرمائی تھی, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات عطا فرمائے تھے. انسانیت کا وہ درد اللہ نے اس بندے کو عطا فرمایا, انسانوں کی ہدایت کا وہ غم اللہ کو اپنے اس بندے کو عطا فرمایا. ایک ایک کی فکر کے ساتھ میں زندگی گزارتے تھے, ایک ایک کی فکر کے ساتھ میں زندگی گزارتے تھے. بلکہ وہ واقعہ بڑے عجیب ان کے سوانح میں لکھا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک بندے کے پاس ایک گاؤں میں جماعت تیار کر کے بھیجی. جبلہ اس کا نام تھا, وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مرتد ہو گیا. آپ کے وصال کے موقع پر کہا کہ جاؤ جا کر اس کو دعوت دو کہ واپس کلمہ پڑھ تیری جنت کے کچھ انتظام ہو جائیں. جماعت پہنچی تو اس نے کہا میں کلمہ تو پڑھوں گا لیکن میں 2 چیزیں چاہتا ہوں, مجھے وہ ملے کلمہ پڑھ جاؤں. تو کیا چاہیے تجھے؟ تو ساتھیوں سے کہا کہ ایک تو شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کی لڑکی سے میری شادی کرواؤ, کلمہ پڑھ جاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت عمر کو تیار کر لیں. دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے مجھے خلافت میں حصہ دو, مجھے خلیفہ بناؤ, مجھے امیر بناؤ. حضرت ساتھیوں نے کہا کہ بھائی یہ بات تو مشورے کی چیز ہے, ہم بغیر مشورے کے ہاں نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں پھر کلمہ بھی نہیں پڑھتا, جو پہلے مشورہ کر کے آؤ. جماعت واپس ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی کارگزاری لی. کہا کہ حضرت اس کی 2 شرط ہے. کون سی؟ تو کہا حضرت تو پہلی تو آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ حضرت ہم نے تو ذمہ داری لے لی کہ ہم اس کی شادی آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دیں. اللہ کے بندو تم نے بہت صحیح جواب دیا, اس رشتے کے واسطے عمر بھی تیار ہے. اچھا دوسری اس کی شرط کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کہتا ہے مجھے خلافت میں حصہ دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ تو کہا حضرت ہم نے تو معذرت کر لی, ہم نے کہا بغیر مشورے کے ہاں نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو تم ہاں کہہ دیتے. اس کے ایمان اور اسلام کے لیے عمر اپنی خلافت چھوڑنے تیار تھا. وہ بندہ جب اس بوجھ کو دیکھتا
اور خود سمجھتا میرے بس کا کام نہیں ہے، وہ خود ہی توبہ دلہ کر کے پیچھے ہوتا، کم سے کم اس کا اسلام تو بچ جاتا، اس کا ایمان تو بچ جاتا۔ جاؤ جا کے کہنا تیری دونوں شرطیں منظور ہیں۔ جماعت واپس پہنچی، گاؤں سے جنازہ نکل رہا ہے، پوچھا کون؟ لوگوں نے بتایا کہ جبلہ ابن اہم ہے، بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیسا درد انسانیت کا اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور انہی فکروں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لہذا پیارے بھائیوں ہم اپنے ایمان میں، نماز میں، علم میں، ذکر میں، اکرام میں، اخلاص میں، دعوت و تبلیغ میں، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں چاہیے اللہ کے رسول پر نظر کریں، ہمیں چاہیے صحابہ پر نظر کریں۔ اللہ دنیا بھی اس پر بنائے گا، اللہ آخرت بھی اس پر بنائے گا۔ دین کو سیکھنا بھی ہے، سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے۔ اس کے 3 کام بطور خاص کرنا ہے۔ ایک کام یہ کرنا کہ ہمیں علماء سے جڑ کر زندگی گزارنا ہے، ہمیں علماء کی رہبری میں زندگی گزارنا ہے۔ وبا کا دور اور بندہ ڈاکٹر سے محروم ہو جائے تو خطرہ اس بات کا کہ ہلاکت تک پہنچے گا، اور فتنوں کا دور ہو، امت اگر علماء سے کٹ جائے یا کاٹ دی جائے تو یہ بات یقینی ہے کہ گمراہی تک پہنچے گی۔ لہذا علماء امت سے جڑ کر زندگی گزاریں۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جاہ، حب مال ہے۔ تو اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بندہ اپنی اصلاح کرے، بندہ اپنی تربیت کرے۔ اس کو قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں سے مراد علماء نے فرمایا کہ اللہ والے لوگ ہوا کرتے ہیں، لہذا اللہ والوں سے ہم دوستیاں کریں۔ اور پھر تیسرا، بہت بڑی خوبصورت محنت ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جسے 7 دور اعظم میں اللہ پاک نے چلایا، اس کو دنیا میں اللہ پاک نے چلایا۔ اس میں مثبت بن کر، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم اور بے چینیوں کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر، اور جو سینے میں چھوٹا سا پاور کا دل ہے اس کو سمندر جیسا وسیع کر کے دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔